مبارک دا عنوان عظمت آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن و حدیث دی روشنی نال میں آپ نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھرانے دی محبت اور آپ دی عظمت سمجھان دی کوشش کرانگا۔ اللہ سونا حضور دا صدقہ، مصطفیٰ دی آل دا صدقہ قولی فعلی غلطیاں تو محفوظ فرما کے صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف دا بابرکت معظم اور حرمت والا مہینہ جس دے اندر نسل رسول نے نسل رسول ہون دا حق ادا فرمایا۔ ہر سال محرم شریف ہر بندے دا دروازہ کھڑکا کے یہ پیغام دین دے کردار وہ رکھو جو حسین پاک نے رکھے، اپنا کردار وہ رکھو جو حضور دی آل نے رکھے۔ مشہور و معروف آیت مقدسہ جو اس عنوان مقدسہ تے تلاوت کیتی جاندی ہے، میں بھی ان دا سہارا لے۔ اللہ سونا فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ سونے دی یہ چاہت ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تواڈے تو ناپاکی پلیتی فوش افعال اقوال اعمال دور کر دیتے جان، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک انج کر دیتا جائے جویں پاک ہون دا حق ہے۔ یہ اللہ سونا اور اس دا رسول ہی بہتر جاندہ ہے کہ جنہ دی پاکی دی گواہی خدا دے وے وہ کنے پاک ہونے۔ مزید تفسیر اندی یہی سادے لفظ ہیں کہ میں سمجھا دینا کہ آل رسول دی پاکی دا بیان یا حدود طہارت کائنات اس تو اگاں آل بیت دی شان اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تطہیرہ دا لفظ لا کے کائنات نو دسیا ہے کہ دنیا نو انہاں نو اسا اتنا پاک فرمایا کہ ہن اگر دنیا نو بھی پاکی ملے گی تے حسن حسین دا صدقہ ملے گی۔ اس عنوان دے تحت میں گفتگو اپنی سناواں گا۔ میں معروف تفسیر آپ نو سنا دیواں باصول برکت۔ جناب ام سلمہ حضور دی زوجہ مومنہ دی ماں، آپ سرکار فرماتی نہیں کہ حضور اس دن نہ میرے گھر موجود نہیں، حضور سرکار نے مولا علی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو بلایا اور اپنی چادر انہاں نفوس قدسیت دیتی۔ یہ منظر بھی ان خدا ہی جانتا ہے، ایک چادر تھلے علی بھی ہوئے نبی بھی ہوئے۔ میں جو بھی گفتگو کرانگا وہ ویک کے کران یا زبانی کران، وہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب السوائق المحرقہ، میں تقریباً ساریاں گلنائیں سے جو بیان کرانگا۔ حضور نے چادر دے تھلے امام حسن، امام حسین اور جناب مولا کائنات نو لیا اور اپنی صاحبزادی نو تے اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی
یا اللہ آ میری آل بیت تے جیڑا انہاں نال محبت کرے یا اللہ تم ہی انہاں نال محبت کری۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت فرمایا کہ اے جڑی آیت مقدس ہے نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے کنہ ہستیاں دے بارے نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس تو مراد حضور مولا علی، سیدہ زہرا، امام حسن اور امام حسین نے، اور ابن جریر نے بھی ان لفظ نالی نقل فرمایا، اور خود ام سلمہ میں یہی بیان کر رہی ہیں کہ چادر تھلے صرف 5 ہستیاں ہیں۔ تو اللہ سونے نے پھر آیت نازل فرمائی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے حبیب اساں ان ہستیاں نو انہاں پاک کر چھڑے ہے، انہاں پاک کر چھڑے ہے، ہن کائنات جس بندے پاکی لینی ہوئے او آل رسول دی محبت حاصل کر لوے اللہ انہوں بھی پاک فرما چھڑے گا۔ اور جناب ام سلمہ فرما دیا نے کہ میں چادر دے تھلے آنا چاہیا تو حضور سرکار نے فرمایا انتی علی خیر، تسی بھی خیر تے ہو، تسی بھی آل بیت چو۔ ایک الگ موضوع ہے، ازواج حضور دی آل شامل ہیں، بنات حضور دی آل شامل ہیں، اولاد حضور دی آل شامل ہیں۔ اگر اسی ازواج حضور دی آل تو ہٹا دیں گے تو پھر باقی آل چ بچتے ہی کچھ نہیں، آل چ تاں ہی کچھ بچے گا اگر حضور دیاں بیویاں آل رسول شامل ہون گیاں، اہل بیت شامل ہون گیاں۔ علماء محققین جو فرماؤدے نے نا اس وقت چادر دے تھلے مولا علی ہے اور ام سلمہ حضور دی ازواج جو نے میرے نبی دی غیرت ایک گوارا نہیں کیتا ایک چادر تھلے علی بھی ہوئے تو میری زوجہ بھی ہوئے۔ آپ سمجھے نہیں یا جان کے تسی چپ کر گئے دب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پاکی دا انداز ہے تو میرا نبی جی میں چادر لئی اس تو بعد سمجھا رہے ہیں با پاکی کیڑی شہدہ نہ ہے۔ میرے نبی نے چادر تھلے مولا علی نو ملے امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا پاک اور حضور دی زوجہ ام سلمہ، جیڑیاں نے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واسطے غیر محرم نہیں، اور میرے نبی دی غیرت دا تقاضا ہے۔ حالانکہ ایک سائیڈ تے علی ہے دوسری سائیڈ تے حضور دی زوجہ ہے۔ میرے نبی نے دسیا ہے جیڑا پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا خیال کرے با علی جیسا مرد بھی ہوئے ان دے سامنے بھی بے پردگی نہ ہوئے۔ سمجھ آگئی میری گھر حضور نے تاں ارشاد فرمایا کہ انتی علی خیر، آپ خیر تے ہو لیکن چادر تھلے نہ ہو۔ جناب ام سلمہ اگر چادر دے تھلے ہوں دیا اور مولا علی بھی چادر دے تھلے ہوں دے پھر اندر تو لوگاں ہزار مثالہ کٹ لینا گیا، بڑے بڑے مسئلے اندے تو اخذ کر لینے ہیں۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نو غیرت سکھائی ہے اور غیرت دا درد دستا ہے۔ فرمایا مولا علی غیر محرم اور ام سلمہ نے میری زوجہ مومنہ دی ماں تے مومنہ دی ماں دا کردار ہے بچہ در تھلے مولا علی ہون۔ خود حضور سرکار نے جناب ام سلمہ نو غالباً آپ نے ارشاد فرمایا صحابی بارگاہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی حاضر ہوئے، جناب ام سلمہ نے نا انہوں کو اراد نہ فرمایا، پردہ نہ فرمایا کیونکہ آپ نبینا آئے۔ حضور نے گفتگو فرمائی تے گفتگو کرن تو بعد حضور دے صحابی چلے گئے تے میرے سونے نبی لجپال نے فرمایا اے ام سلمہ تو ساج پردے دا اہتمام کوئی نہیں کیتا تے آپ نے عرض کیتی فدا قومی وابی یا رسول اللہ، سنیا میرے ماں باپ تو
تواڈے تو قربان ہو جان اے تے نبی نہ صحابی آ اے تے تو کیڑا پردہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا او نبی نے تسی تے اون ویکھ رہیاں ہو پردے دا مطلب ہے نہیں بندہ اپنا منہ کج لوے تے اگلے نویندا رہے پردے دا مطلب ہے ہوندا ہے نہ او مین ویکھے نہ میں اون ویکھاں اور ایک سائیڈ تے صحابی رسول نے جناب عبداللہ ابن ام مکتوم دوسری سائیڈ تے حضور دی زوجہ تے میرا نبی اپنی زوجہ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ او تے نبی نئے او نہیں ویکھ سکدے تسی تے ویکھ سکدیاں ہونا کہ وہ ایک غیر مردے تسی پردہ کرنا تاکہ قوم دیاں بیٹیاں قوم دیاں ماما قوم دیاں بہنن پتہ لگ جائے مصطفیٰ قوم نو بے حیائی نہیں قوم نو غیرت دا درس دے کے گئے نے دب کیا کو سبحان اللہ اے حضور دی آل دی خصوصیت جنہ دے بارے رب وحدہ لا شریک دا قرآن آوے تے وہ آکے خود پاکی دا بیان کرے جس گھرانے نو پاک خدا آکھے توجہ ہے میرے جس گھر نو جس نسل نو جس آل نو جس اولاد نو جنہ نفوس قدسیہ نو خدا خود پاک آکھے او پلیتی دے نیڑے جا ہی نہیں سکتا تے جیڑا پلیتی دے وچ ہوئے او نسل رسول ہو ہی نہیں سکتا خدا کہہ رہے ہیں میں حضور دی نسل نو انج پاک فرما چھڑے ہیں انج پاک فرما چھڑے ہیں انج پاک فرما چھڑے ہیں جی میں پاک کرن دا حق ہوندہ ہے تو پھر اس ہستیاں نو دلیل بنایا ہے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ریاض الصالحین دے اندر بھی ہے طویل حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نام محبت کرو اللہ دی خاطر تے میری آل نال محبت کرو میری خاطر جی میرے نال بھی محبت کرو اللہ دی وجہ تو میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو اور وہ محبت کنی کرنی ہے شاید میں آگے سنائی ہوئے لیکن میں حوالہ اس ٹائم آپ نے نہیں لیا سکیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے میری گفتگو دی دوسری حدیث آیت مقدسہ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سے ابھی نیاب بیان فرماؤں دینے حضور سرکار نے ارشاد فرمایا واقفوہم انہم مسئولون قیامت آلے دے جزا سزا ہو جائے گی حساب کتاب ہوئے گا اور کچھ علماء فرمودے نے کہ پل سرات تا واقع ہے کہ پل سرات سے اللہ ہر بندن ڈکے گا ہر بندن کھلارے گا کہ ٹھہرو تو اڈے کڑو کوئی سوال کرنے اور بعض علماء بیان کر دینے کہ میزان تو بعد جدو حساب کتاب ہو جائے گا لوگ جہنم ال جا رہے ہونگے خوش نصیب جنت ال جا رہے ہونگے انہا جنتیاں روکیا جائے گا میں تو اڈے کڑو کچھ نہ اسا سوال کرنے تے حضور تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہا کڑو کی پوچھا جانا ہے تے میرے نبی نے فرمایا انہا کڑو پوچھا جانا ہے میں اوہی دسو میں تو اڈی علی نال کنی محبت ہے تے علی دی آل نال کنی محبت ہے قیامت آلے دے پوچھا جائے گا ذرا ذوق سے بولیں سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون ٹھہر جاؤ تو اڈے کڑو کچھ پوچھا جانا ہے سوال و جواب ہونے قوم عرض کرے گی یا اللہ ہر شہدہ حساب دے آیا کامیاب حساب جو آیا ہون کیڑا سوال راندہ ہے جندہ ایسا جواب دینا ہے رب فرماوے گا ٹھہر جاؤ اجے پوچھنے کیڑا کیڑا بندہ علی دا غلام بنیا ہویا ہے
اجے اساں تواڈے کولوں پوچھنا ہے کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا جیڑا تواڈے چو علی دا غلام ہے میری گفتگو دی تیسری آیت مقدسہ والعراف رجال یعرفون اس تفسیر دے تحت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے عراف ایک مقام ہے جیڑا جنت دے دوزخ دے درمیان ہے اللہ اون دے تے حضرت علی نو حضرت جعفر تے حضرت عباس نو کھلار چھڑے گا اونا دے سامنے قوم گزرے گی تے حضرت علی تے حضرت جعفر تیار ہر بندے نو وچوں مڑو مڑے کر دے جان گے صحابہ نے رد کیتی یا رسول اللہ وجہ کیے کیویں پہچان جان گے علی پاک نے فرمایا حضرت جعفر تیار بھی اتھے ہون گے مولا علی بھی کھڑے ہون گے نظر مولا علی دی آج تے بندہ خدا دی بارگاہ سمجھتا ہے میں لوک کے گناہ پیا کرنا ویکھن والا کوئی نہیں میں نے بندہ کوئی نہیں پیا ویندا میں نے جہان والے کوئی نہیں ویکھ رہے لیکن خدا ویکھ رہا کھودا ہے اتھے سارا جہان ہوے گا میرا نبی بھی موجود ہوے گا تمام نبی بھی ہون گے ویکھن والے مولا علی ہون گے سونے نبی دے یار اس طرح ویکھ رہے ہون گے قافلے تو قافلے گزر دے جان گے تے امام ابن حجر مکی فرماتے نے حضرت علی تے حضرت جعفر تیار اپنے محباں نو پہچان پہچان کے گڈ لین گے عرض کیتی انہاں دی نشانی کی ہے فرمایا جڑا علی نال بغض رکھے گا او سڑ کے سوا ہو جانا ہے جڑا علی دا نوکر ہویا اوندا چہرہ چن وانگو چمکدا ہونا ہے قیامت آلے دے پہچان لیا جاوے گا کون بندہ ہے جڑا آل رسول نال بغض رکھدا ہے کون بندہ ہے جڑا آل رسول نال محبت کردا ہے نشانی یہ ہوے گی جڑا آل رسول دا نوکر ہویا جڑا آل رسول دا منگتا ہویا جڑا آل رسول دے در دا خادم ہویا اوندا چہرہ چودویں دے چن وانگو چمکدا پیا ہونا ہے جڑا آل رسول دا منکر ہویا ساڑ ساڑ کے سوا ہو جانے یہی سوال اتھے پوچھیا جاوے گا واقف ہو میں انہوں مسولون ٹھہر جاؤ دسو دے سی علی دے بارے کی خیالے انہاں تو جواب کوئی نہیں دپنا جیڑے آندے نے مولا علی کون نے مشکل حال کرن والے ساڈے ورگے مسکین اللہ دی بارگاہ چرد کرن گے یا اللہ ساتھوں کی پوچھنا ہے سانت ساڈے وڈیاں یہی گل سکھائیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے نبی سروردہ صحابی مصطفیٰ کریم دا یار حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سرورد دین دا خادم جنہ دے مکان حضور دے دین دا کام ہوندہ رہا ویا آپ دی بارگاہ حضور دا یار حسین بن سمرات عمر بن مسلم حاضر ہوئے نے عرض کیتی سونیا حضور نو ویکھیا ہوئی حضور دا خادم بھی ہے حضور دا صحابی بھی ہے حضور دا یار بھی ہے سان کوئی نصیحت کیتی جا کوئی چنگی جی گل دسی جا کوئی سوڑی جی نصیحت کیتی جا میرے نبی سرور دے یار نے فرمایا پہ جاؤ میری عمر بڑی طویل ہو گئی ہے کچھ گلاں میں بھول گئی نے کچھ گلاں میں یاد نے میں اوہی گل دساں گا جڑی پکی ہوے گی گرنٹڈ ہوے گی عام پکی کچی گل میں نہیں کراں گا حضور دا صحابی آندا ہے
وہی گل باہر جا کے دسیا جی جڑی میں تانوں سناواں تے میرے نبی سرور دا یار حضرت زید بن ارقم فرماؤندے نے سونے نبی سرور نے حضور سرکار دی آل دے بارے خود نبی سرور نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں اگر انہاں نال تواڈا رشتہ پکا ہویا پھر تواڈے چ کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکدا پہلی آل رسول آل رسول نال رشتہ پکا ہویا بندہ گمراہ نہیں ہو سکدا دوجا قرآن انہوں مضبوطی نال پھڑیا جے بندہ گمراہ نہیں ہودا میرا نکا جیا سوال ہے ہر بندہ آندا ہے میں آل رسول دا بھی نوکراں قرآن بھی میرے کول ہے پھر بھی فتنے ڈبدا ودا ہے خیر تے ہے دو چیزاں بھی چھڈ کے میرا نبی جاوے پھر بندہ گمراہ ہو جاوے پھر بندہ اورا پرا ہو جاوے ان دا مطلب ہوندا آل نال بھی پیار کوئی نہیں آل رسول نو پھڑن دا مطلب ہی نہیں بس سال بعد صرف حلال گد چھوڑی سال بعد محفل کرا چھوڑی میرے نبی سر نے نبی سرور نے فرمایا میری آل نو مضبوطی نال پھاڑ کے رکھیا جے ان دا مطلب ہے حضور دی آل دس گئیے علی اکبر بھی وار نہ پہ جاوے پیچھا نہ ہٹیا جے اصغر بھی وار نہ پہ جاوے پیچھا نہ ہٹیا جے عباس بھی وار نہ پہ جاوے پیچھا نہ ہٹیا جے اونو محمد بھی وار نے پہ جان پیچھا نہ ہٹیا جے نیزے تے قرآن پڑھنا پہ جاوے پیچھا نہ ہٹیا جے اسی ہر نماز چ دعا کرتے رہنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں دے راہ تے چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا تے رب فرماوندا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء دعائے کری دیے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلاویں جڑے تیری راہ شہید ہو گئے نہیں باہر نکدیا نال ساڈیاں لتاں کام جاندیاں نہیں اندے تو وڈی منافقت کائنات وچ کوئی نہیں بندہ رب نو آکھے یا اللہ مینوں شہید بناویں باہر نکدیا نال آکھے نا میں اس راہ تے کوئی نہیں چلنا ظالم رب نو وی دالائی کھڑوتا ہے دو نمبری نماز وچ وی کیتی کھڑوتا ہے نماز وچ پیانا ہے یا اللہ انہاں دا راہ وکھا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے اللہ انعام نبیاں تے کیتا ہے صدیقاں تے کیتا ہے شہیداں تے کیتا ہے تے شہیداں تے راہ تے اودوں نہیں چلیندا بندہ دروں کنڈی مار کے بہ جاوے شہیداں دے راہ دا مطلب ہے بندہ باطل نال ٹکرا جاوے باویں سارا جہان ہی سامنے آ جاوے دعا کر رہے ہیں یا اللہ سدھے راہ تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے تے اللہ دستا انعام شہیدہ تے بھی ہویا ہے آپ میری گل سمجھ گئے ہو بھائی یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جنہ دے راہ تے تیرا جنہ بندیاں تے تیرا انعام ہویا اور جنہ بندیاں تے انعام ہویا انہاں چو ایک نبیاں دی ذات ایک صدیقاں دی ذات ایک شہیداں دی ذات ایک صالحین دی ایتھے بندہ مسلح تے رب دے سامنے کھڑو کے آکھے میں آ گیا تیری بارگاہ چ تو ہی قیامت دے دا مالک ہے تیرے تو ہی مدد منگنے تیرے کوئی سب کچھ لینے تے میری نکی جی یار روئے انی حمد سنا کرن تو بعد میں نے شہیدان دے راہ تے چلائیں تے باہر جا کے آکھے میں تو دے نہیں وہ دوڑی نہیں پہ گل کرتا تسی تے کلو ہم شہید ہو تب کیا کو سبحان اللہ میں تے صرف مسئلہ پہ سمجھانا اچھے بندہ دعا کرے یا اللہ میں نے شہیدان دے راہ تے چلاویں باہر جا کے بندہ کہ نانا میرے گھڑوں کام نہیں ہوندہ یہی میرے نبی نے فرمایا میری آل نو مضبوطی نال پھڑیا جے اور کی مطلب ہے با پھڑ کے آنج در کھڑا مراد نہیں مراد وے جیڑا کام میری آل کر دی جاوے تسی بھی سنت ادا کر دے جایا جے جیڑا کردار میری آل تو اڈے سامنے شریعت در رکھے اندے تے عمل کیتی جایا جے میرا سوال صرف اتنا ہے
کیڑا بندہ ہے جڑا آندا ہے میں آل مضبوطی نال پھڑیا ہویا ہے سوائے نعرے بازی تو سوائے لفظی جملیاں تو سوائے ایسے کماں تو جڑا کر کے تے مگروں آگ چھڑیا علی جانے سونا نبی جانے اوے میرے سونیا علی بھی جان دے نبی بھی جان دے لیکن شرط وی پہلو بندے دا کردار حسین ورگا ہوئے میرا نبی بھی جان دے سونا علی بھی جان دے مضبوطی نال پھڑ کے رکھنا ہے آرے رسول نال محبت حضور دے صحابہ دسیے حضرت صدیق فرماؤتے نے ایک سائڈ تے میرے رشتہ دار کھلوتے ہون ایک سائڈ تے حضور دی آل کھلوتی ہوئے صدیق دا دل کردہ ہے میں پاڑی خدمت حضور دی آل دی کر جاواں حضور دا صحابی فاروق اعظم اپنے پتر نو 500 دے حضور دی حال نو 1000 دیتا ہے کہ پتر بھی پچھے ابا اونا نو 1000 روپیہ دینا ہے میں نے 500 روپیہ دینا ہے چھے پاک عمر نے فرمایا اونا دا نانا بھی کمال ہے اونا دا ابا بھی کمال ہے اونا دا گھرانا بھی کمال ہے اونا دا پیرا بھی کمال ہے اونا دی والدہ بھی کمال ہے نا تیرا نانا حسین تے نانے ورگا نا تیرا بابا حسین تے بابے ورگا نا تیری ماں حسین تے ماں ورگی جس ہستی دی ریس عمر نہیں کردا جس ذات دی ریس عمر پاک نہیں پکر دے بچیاں سکھا رہے نے حسین بھی آلہ علی بھی آلہ نبی بھی آلہ نبی دی دھی بھی آلہ نبی دا گھرانا بھی آلہ اوہ اونا نال تسی نہیں راڑ سکدے میرے نبی سرور دے یار دس رہے نے آج حضور دیال نال محبت کرنی ہے میرے نبی سرور دا یار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو سبق پڑھنا ہونا ظہر تو پہلو ہی آ جانا استادہ ستیاں پیا ہونا حضور سرکار دی آل دا فرب دا عبداللہ بن عباس صحابی دے بوئے تو علم پیا سکھدا ہے تے دروازہ نہ کھٹکینا کدائی گستاخی نہ ہو جاوے بوا نہ کھڑکینا کدائی حضور دے صحابی دی گستاخی نہ ہو جاوے کدائی استاد دے ادب چ فرق نہ آ جاوے ادب جڑا حضور دی آل دستے ہے استاداں دا ادب کیویں کرنا ہے استاداں بوا کھولیا قد دے سائے تھلے حضور دی آل دا فرد ستا پیا اصلی سید زادے علم پڑھ رہے نے سائے تھلے بیٹھا ہے با کوئی میں پڑھاوے اوڑی اوڑی آپ کو سبحان اللہ حضور دی آل دا سید دادا قد دے سائے تھلے بیٹھا ہویا ہے کوئی میں پڑھاوے استاد دا بوا نہیں پکڑ کے دا استاد کمال ہوتا ہے استاد کمال ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد زید بن ثابت بوا کھولیا تے عرض کیتی سونیا تسی آل رسولو اگا کیوں نہیں آ گئے چھے حضور دے یار نے فرمایا سانو اس حضور دی بارگاہ چو استادا دادا میں سکھایا گیا وے کچھ دنہ تو بعد ایک جنازے دے اندر حضور دے صحابی کٹھے ہو گئے عبداللہ ابن عباس حضور دی آلی چو زید بن ثابت حضور دا صحابی عبداللہ ابن عباس گھوڑے تے سوار ہونے لگے رکاب اچ پیر رکھیا تے زید بن ثابت آپ دے استاد تھلے ہاتھ رکھ لے عبداللہ ابن عباس حیران ہو کیا دیر سونیا میرا استاد ہے میرا روحانی باپ ہے ہاتھ پیرا تھلے کیوں پیا رکھنا ہے جو حضور دے صحابی نے فرمایا یہ توہانو استادہ دا ادب سکھایا گیا وے سن حضور نے اپنی آل دا بھی ادب سکھایا ہے اے حضور دا صحابی پیدست ہے بان جدم کرنا میرے نبی سرور دا یار آتا ہے سانوی حضور نے فرمایا میری آل نارانجی پیار کر لے میری آل نارانجی پیار کر لے پیر عبداللہ ابن عباس دے پھڑے ہوئے استاد نے
بہت مشکل گل ہے بڑی اوکھی جی گل ہے پیر شگرد ہوئے پھاڑ استاد جاوے میرے نبی سرور دے یاراں دسیا ہے بھاویں بندہ استاد بھی ہوئے آل آلی ہوندی جے اولی اولی آکو سبحان اے نسل رسول ہی ہوندی ہے آل رسول ہی ہوندی ہے خون رسول ہی ہوندی ہے نسبت حضور نال جو ہوئی مٹی حضور دے شار نال لگ جاوے اللہ ساری مٹی وچ شفا رکھ چھڑدا ہے کپڑا حضور دے ہاتھ نال لگ جاوے اللہ آگ تو پاک کر چھڑدا ہے یہودیاں دی مائی دے کوٹھے نال کانڈ حضور دی لگ جاوے فرشتہ آ کے آندا ہے مائی کلمہ پڑھ لے حالانکہ مائی اندر بوا بند پئی کر دی ہے سے بچیاں نہ دیے ایسا ہستی دی آواز نہ سننا جیڑا ان دی آواز سندا ہے موڑو ماما چھڑ دیندا ہے نبی تبلیغ پیا کردا ہے دین پیا دسدا ہے کانڈ کے یہودیاں دی مائی دی دیوار نال لگ گئی جو اپنے بچیاں پیاندی ہے ہن باہر نہ جانا باہر مسلماناں دا نبی دین پیا دسدا ہے جیڑا ان دی گل سندا ہے مڑ ماں دے خلاف ہو جاندا ہے جیڑا ان دی گل سندا ہے مڑ ابے دے خلاف ہو جاندا ہے اچے رب بھی سارا معاملہ پیا ویندا ہے تے رب جبرائیل نو فرمایا میرے سونیا دوڑ کے جا مائی نو بھی کلمہ پڑھا مائی دے بچیاں نو بھی پڑھا جبرائیل عرض کیتی یا اللہ او دیاں گلاں سن تے صحیح یار نال کیویں گل کر رہی ہے تو ایمان پیا دینا ہے رب نے فرمایا میں مائی دی گل ویکھاں یا یار دی کانڈ ویکھاں اولی اولی آخلو سبحان اللہ جبرائیل عرض کردہ یا اللہ تے حضور دے خلاف آندیے آواز نہ سنیا جی کھڑکیاں بھی بند کر رہی ہے رب نے فرمایا جبرائیل ویکھ تے صحیح میرے حال ویک دے صحیح پشت حضور دی مائی دے گھر نال لگ گئی ہے اور حضور دی عزت دے خلاف ہے جس گھر نال کانڈ یار دی لگ جاوے گھر پلیتی لگاوت ہے جس قد نال کانڈ یار دی لگ جاوے گھر ایمان تو خالی لگاوت ہے او نوی کلمہ پڑھا دے او تے بچیاں نوی کلمہ پڑھا دے میں کونا تارت حل بیت دسن جس مائی دی دیوار نال پشت حضور دی لگ جاوے اللہ اس گھر نو پاک کر چھڑدا ہے حسن حسین دی پاکی خدا جانے یا بنا جلال جانے جس گھر نال صرف پشت حضور دی لگی او سارا گھر پاک ہے تو جس گھر دی پاکی خود اللہ آپ پہ دست ہے خدا دنا جے حضور دی آل دے تابدار اج بن جاؤ جی میں یار دے صحابی آیا آل دی محبت دے وچ کوئی نہیں جے آل دی پیار دے وچ کوئی نہیں جے اندہ مطلب کوئی نہیں جے بس آل دے کردار نو مضبوطی نال پھڑیا ہو جایا آل دے کردار نو مضبوطی نال پھڑن دا مطلب ہے دین تے اوکھا ویڑا آ جاوے پتر حسین تے پترہ ورگے بھی ہون پھر بھی وار دے ہولی ہولی آکو سبحان اللہ پتر حسین دے ورگے پترہ ورگے ہون پھر بھی وار دے وہ قسم با خدا سارے جہان دی خوبصورتی بندہ کٹھی کر کے لے آوے سارے جہان دا حسن بندہ کٹھا کر کے لے آوے آنو محمد دی ایک انگلی بھی نہیں بان سکدے میں حسین دی دلیری تو واری جاواں حسین دی دلیری تو واری جاواں ہر بندے دا اپنا نظریہ ہوتا ہے بیگانے انسا کی کرنا ہے ساڑھے گھر انج دی کتیک پیدا ہو گئی ہے جیڑے انج بیان کر رہے ہوتے نے کہ نال خیمے دے کھڑوتے ہیں کہ حسین خیمے چاہے ادھے
ادھر بھی زارو کتار رو رہا ہے اگلے خیمے چ گئے ادھر بھی زارو کتار بیبیاں رو رہی ہیں او ظالم دیا بچیا خود بہادر نو بن سکدا تین کون آکھیا آل رسول دی مستورات نو کمزور بنا دے حضور دیا صحابیہ سکا پتر شہید ہویا ہے انس دا بھرا شہید ہویا ہے ام سلیم دا پتر شہید ہویا ہے ماں حضور دا استقبال کرنا ہی ہے حضور نے فرمایا اما بڑا دکھ ہویا ہے تیرا پتر شہید ہویا ہے جو حضور دی صحابیہ نے عرض کیتی سونیا میں پتر باز سے کوئی نہیں آئی میرا تے دل گھبرا رہا اکھا یار دا دیدار کر لین پتر اللہ اور بھی دے گا میرے نبی دیا صحابیاں ایڈیاں آلہ ایڈیاں بہادر آئیاں اوتے حسین دی بھیڑے علی دی دیئے سیدہ زہرہ دی دیئے کتیا کیویں تیرے موئی چو نکل جاندہ ہے حسین خیمے چ گئے زینب پاک رو رہیاں آئیاں میری تے زبان بھی اس لیگ نہیں اس گرانے دیا عورتاں دا نال ہے جاواں جنہ عورتاں دا حیا کر کے اسرائیل بھی ہاتھ مان کے ترائے دیاڑے ہوندہ رہے ہیں اندر آواں کے نیاواں سیدہ پاک فرمونا میرا پاپا بیماری تسی اندر نہ آؤ چوتھے دے حضور نے فرمایا بیٹی یہ نو اندر اوڑ دے کدائیوں بھی پوچھ کے نو گیا واحد گھرانہ حضور دے جتوں ملکت موت بھی پوچھ کے اگا جا گئے اسیر صرف قوم حسین واسطے کہہ رہے ہیں حسین پاک پہلے خیمے چ گئے تے بچے رو رہے ہیں آئے بچے حسین دے کی مطلب ہے اندہ تے گناہ ہی کوئی نہیں تو سنگا دی پوچھے اٹھ کے بھائی کیڑے حسین دی گل پہ کرنے یہ ہے علی دا پتر جن دی تو پہ سنے نا میں سناما گا اگلے جمعے انشاءاللہ جو آخری خطبہ حسین پاک نے دیتا ہے یہ تے آخری خطبہ صرف حسین پاک دے مولوی یاد کر لین تے عوام انجی دلیر ہو جائے حسین جڑے دوجے خیمے چ گئے تے مستورات رو رہیاں گائیاں نا ظالمہ میرا چیلنج ہے مدینے تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو مدینہ واپسی کوئی بندہ پختہ گال سنا دے وے کسے مستورات دی آنکھ چو ہانج نکلی ہوئے اس وجہ ترنیاں ہون با اوہو اے نہیں صحیح ہویا حضور سرکار دی جوڑی حضرت امام حسین فرشتہ آیا تے چلا گیا ام فضل نو حضور نے فرمایا فرشتہ آیا تو اس دس گیا بتوڑے نواسن توڑی امت شہید کرنا ہے رون دا ویڑا تے یا آپ دی والدہ وسیعت کر جاندی ہے اس لمحے پاد نو نہ پویں تے جنہ رونا ہا انہاں پتہ ہا میں شہید ہونا ہے اپنے پتر نال گلے کیوں نے میری گل آ رہی سمجھ کوئی نہ محبت اہل بیت چرونا ہو رہے قربانی حسین تے رونا نہیں صحیح اب بعد پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا انج حضور دی آل دا ذکر ہو رہا ہے تو بندہ روے ہو رہے انج حال آل گتین واسطے سپیشل تقریر بنا کے لے ہونی بے گھوڑا آگا ٹریا واگ تھوڑی جی ڈلی آئی تینے دسیا کون توجہ میرے حال میں دسنا اے ساڑھے کو ساتھی اسیران نموش رسالت اللہ انہ دے جذبے ہمیشہ سلامت رکھے اچھا میں اپنے اون تو بعد ہونے یہ گال کرا چلو منصب بھائی سامنے بیٹھے نے نہ دلائے لینے کہ منصب بھائی چکی چو نکڑے ایک جتی دا پیر انہ دا ہو رہا ایک ہو رہا اینج بوئی چو نکڑے تے رون لگ پہ اس تو بعد پھر واپس گئے تے اندر بہ گئے کوئی تے عقل مند میں تو پوچھے بتو وہ تھے ہائیں صحیح
کسے نہ کسے تے پوچھنا ہے بس ظالمہ تو باہر آئے اندر ہو آئے رونے نہیں یا نہیں رونے جتی ہو رہی یا نہیں ہو رہی تینے کون دس گیا ہے یا دے دسو 73 تو نامی کوئی ہاں یا جیڑا لکھ دارے ان دے تو وڈا غدار کائنات کوئی نہیں با حسین کس دارے وہ صرف تاریخ لکھ دارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا ہر فرد اینا دلیر اینا شجاع اینا بہادر جڑے ننگے اٹھا دیا کنڈا تے سوار ہو کے ترلے دے پاسے نہیں آئے پھر بھی گل ہی کیتی ہے وہ تو اڈا اپا غدار ہے حسین وفادار ہے توجہ خدا دا نہ ہے نکڑا ہو اس گل چو کیوں حسین پاک ایڈی بڑی قربانی دے گئن تو ساؤن دا مول بھی نہ گتیا عبداللہ ابن زبیر اب دی والدہ نبینہ اسماء بنت امیس حجاج بن یوسف نے جدو حملے کیتے سکھا بیتے اے مرد درویش جدو باہر نکلے نا تے جاندی واری مان ملے تے ماں آئی نبینہ وہ جدو آنج پتر نو ملے لگی نا تے ٹٹوڑیا تے آپ نے ذرہ لوہے دا لباس جڑا جنگی جوان پہندن پائے تے آپ دی ماں نے پوچھا پترہ لوہے دا لباس کیوں پائے تے عبداللہ ابن زبیر آپ نے رکھ دی اماں تو ان پتہ ہے ایک ایڈے کوڑے کردار آڑن اے لاشاں تے گھوڑے دوڑیں دن مسلح جا کر دن دن میں آنا چلو شہید ہو جاواں میرا جسم بچے روے تے میرے نبی دی صحابیہ نے فرمایا اوے مرن تو بات تین کو پتہ لگ جڑا ہے تیری ماں نالے کے لے گئی ہے آذرہ لا چھڑ لوہے دا لباس لا چھڑ متے بعد اچھ کو گال بندہ کھار جائے مائی نبی نہ آئی تے ڈردے پتر نو لوہے دا لباس پوا کے گلیس لوہے دا لباس لا جا تے باہر جا کے مردار لڑ تے پھر مردانار مردار حضور دا یار لڑیا پھر انہا لاش سولی تے بندی 3 دن بعد بعض محرخین 40 دن بعد حضرت اسماء بنت امیس ڈھونڈ دیا آج جو سولی تے ہاتھ ماریا تے پتر نو سہار لیا فرمایا ایس شاہ سوار دا اجے گھوڑے تو اترن دا ویڑا نہیں آیا تے عبداللہ ابن زبیر ہوئے جیسے ایک واری حضور دا خون مبارک نکلے آیا پیتے جیڑا ایک واری خون مبارک حضور دا پیوے وہ دی ماں ایڈی دلیرے تے جیڑا ہے خون رسول دا جڑا ہے غزوہ احزاب اور تعالیٰ کہیں وہ دے کافر آگے سے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت بزرگ ہو چکے سن تے اوت ایک بندہ آیا تے حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا وہ آگ باڑن آڑی ایڈا سارا ٹکڑا چواتی جنہوں اسی صدنیا وہ مار کے تر بندہ مار چھڑیا انہوں جا دسی حضرت حسان پاک نے فرمایا چلو اینت نہیں تسی کر سکے انہوں چھک چھک کے ساٹھتے ہوتے آؤ تے حضرت حسان پھر آپ بزرگ بندے ہیں تے کچھ سامنے لاش آئی آپ نے عرض کی تھی اے میرے کڑو نہیں ہونا تے حضرت صفیہ نے فرمایا نہیں جویں میں ان طریق دروک کے لے جاؤ باقی پلیتن پتہ لگ جائے تے او دے مرد ہیں تے ادھے بھی اونا مردان دی بی بیاں بیٹھیاں ہویاں نے اسی ممبر تے گل سنا رہے ہیں حضور دی صحابیہ ام عامر بندے دا سے پتر شہید ہو گئے فرمایا رہن دے خیر ہے دس حضور دا کی حال ہی
تیرا بیٹا شہید ہو گیا 10 حضور دا کیا تیرا باپ شہید 10 حضور دا کیا حد ہو گئی ظالمہ حضور دی صحابیہ چارے رشتے کو آ کے حضور دا پوچھتی پئی ہے تے جیڑی آلی حضور دی ہے تو کی لوں اس گل چوں مان لیں مان لیا حالات جو ہوئے نے اونجی ہوئے مان لیا اندر رون دھون میاں سب کو جا حسین نو بدیا بھی کیتا گیا بلے اللہ حضور اپنی امت دے مردہ تے مہندی حرام کر گئے نے تو حسین پاک مہندی لویندے رہے ایک ہی کیڑی شریعت آل رسول سان دے گئی ہے باپ شہزادہ علی اکبر مہندی لا کے میدان کربلا گئے نے ساڑھے چھوڑن من ہے گل میری سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ دب کیا کو سبحان اللہ من لیں گے جی میں تسی واقع بنے دے ہوگی جی من لیں گے اٹھ کے صرف انہی گل کرو خدا رسول دا واسطہ ہے یہ جناب اور کردار کدو ادا کرنا بس گل کوئی لات باننے لیندہ ایک باری کھڑو ہوتے آ اٹھ کے ایک باری صرف اٹھ کے کھڑو جا مولوی صاحب گل دوڑی بالکل بجائے جی میں دریا انہیں ایسے من لے ان تو دس بے حسین پاک نو آپ دیئے مستورات تے آپ دیئے بہنہ دیئے اوڑ دیئے رہی نہ بار جائیں وہ موڑ بھی غردار نال ٹکرا گئے تو دس تین کون اوڑ دائے حسین پاک نو آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب روکے نہیں جانا سیدہ سکینہ روکن نہیں جانا شہربانو روکن نہیں جانا ام رباب روکن نہیں جانا تین کون روک دائے بتونے پہ نکل دا میں گل میرا خیال ہے سور تو منے کر بیٹھا تو گل سور آلی کر بیٹھا ہوڑی ہوڑی آکھو سبحان اللہ بھائی میں جی ایتھے مسجد دوبارہ ڈاکٹر صاحب ہو گیا جی صاحب ہو گیا منصب بھائی ہون میں نے ترلے کرن آج پینڈ نہ جامی بار ڈکیٹی ہو رہی پینڈ نہ جامی بار ڈکیٹی ہو رہی پینڈ نہ جامی بار ڈکیٹی ہو رہی میں موڑ بھی ٹور جاواں بھائی یار یہ پیڑا بندہ لٹی ماں نا میں لٹی ماں باقی انتے میں تے ہوڑن آڑا ہے میں تے دسن آڑا کوئی ہے میں جا کے لٹی جانا جیڑا 150 آیا روڑا 5 سانجا کے بائی تے نہ ہوئے باقیاں پتہ لگ گیا تو ہون جنہوں بندہ چھکن آڑے کوئی نہیں بلکہ آنکھ رہنے ہو مارا ہے روڑا 5 کٹی ہوندی پہیا اموڑ بھی اندہ نہیں میں چور مارتے اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ خدا دنا جے او خدا دنا جے تو انہوں کیویں سمجھ آئیے تُسی انج کیتا کرو آپ پیچھا نال سر کھول کھال کے سن دیت جاؤ ان دے ویچ سی علم پا چھڑیے اپنا سورے لے گیا انہیں اس تو اگنت ساڑھے گڑھال کوئی نہیں بدو اندسی ہے نالی بار جا کے آگ سڑھن اس کو نہیں پڑھنی شہادت نالی بار کوئی نہیں اس پڑھنی شہادت تو شہید ہویا کہ دیں تو ہو میں نہ پڑھی تو میں دس کمال ہو گئے ظالمہ اس وجہ تو شہادت سننا ہے با تیری حال حال نکل جاسی او تین ایتے ہیں میرے کول چھوڑو انج تیری حال حال کٹا لی خدا دنا جے او خدا دنا جے او خدا دنا جے جاگو تے دب کے اکھو سبحان اللہ جس حال دے پیران تھلے حضور دے صحابہ ہاتھ رکھ رہے نے جس حال دے قدمانو حضور دے صحابی اپنی پگڑیاں نال صاف کر رہے نے جس حال دے سامنے حضور دے صحابہ اپنے امامے لا رہے نے جس حال دے بارے میرے نبی سرور دے کھوڑ حضرت ابراہیم حضور دا صاحب زادہ ایک سیڈ دے حضور دا نواسا امام حسین حضرت
جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ انہاں دوواں وچوں ایک رکھ لو ایک تے خدا لینا ہے دوواں وچوں اختیار ہے یا پتر رکھ لو یا حسین رکھ لو تے میرے نبی نے فرمایا میرا پتر لے جا ساتو حسین نہیں دفدا توجہ میرے حال میں صرف ایک جملہ سمجھونا چاہنا ذات حضور دی گود حضور دا صاحب زادہ نال حضرت امام حسین چے میرے نبی نے فرمایا میرا پتر لے جا حسین نہیں دپدا وہ میرا نبی دس گیا جے پتر بھی قربان کرنا پہ جاوے حسین نو نہ چھڈیا دے اکثر حضور بیٹھ کے نا امام حسین کو فرماتے ہیں فدیتو اللہ اکبر میں تو من فدیتو بی بنی ابراہیم آ جا سونیا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہویا ہے جی سجنہ نے ویک کیا کہ اے میرا او یار جن دے واسطے میں قربانی دیتی تے حضور فرمائے ہیں اکثر حسین پاک نو ویک کے اے میرا او نواس ہے جن دے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہوئے اے میرے نبی سروکار درس دے گئے نے انشاءاللہ میں سمجھا جاواں کام علم بھی ہویا کام عقل بھی ہویا ایک سیڈ تے ذات حسین دی ایک سیڈ تے پتر نبی دا ایک سیڈ تے دی دا صاحب زادہ ایک سیڈ تے سکا صاحب زادہ میرے نبی نے اپنا کت پتر فرمایا انہوں لے جاؤ حسین نہیں دپدا صرف درس اے دینا چاندے آیا ایک سیڈ تے حسین ہوئے ایک سیڈ تے پتر ہوئے پتر قربان کرنا نبی دی سنت اسا حسین تو کی قربان کیتے اوڑی اوڑی آکھ سبحان اللہ اصل اتنا میں کوشش کر رہا کیا محرم دے جمعہ تے میں دوسرا شت نہ دے ماں انج دبے لفظ سمجھو حسین پاک دے بارے میرے نبی نے فرمایا ایک سیڈ تے سکا پتر ہوئے جیڑا بھی مولوی کوئی پیر گفتگو بیان کرے کھڑے ہو جاؤ تے آپ انہوں مسئلہ پوچھو حضور پتر وارے ہے ظالمات تھو گتی نہ واری گئی حضور پتر حسین تو وارے ہے ظالمات تھو قبیلہ نہ وارے آ گیا نبی پتر حسین تو وارے ہے ظالمات تھو پارٹی نہ واری گئی لاجپال مدنی دس گیا ہوئے ایک سیڈ تے پتر نبی دا گوئے دوجی سیڈ تے لاجپال حسین ہوئے قیامت تک میں کردار دیتی جانا ایک سیڈ تے جہان ہوئے ایک سیڈ تے حسین ہوئے جیڑا جہان ال ہوئے گا غدار ہوئے گا جیڑا حق نال کھڑوے گا وہی حسین ال ہوئے گا حضور دے صحابی انج ہاتھ تھلے رکھ لے ایتھے ہاتھ رکھو تو اڈی تھاں ایتھے او ہستیاں جنہ دے بارے رب فرما رہے ہیں واقفو منہم مسئولون قیامت آلے دے اللہ یہی پوچھے گا میرے حبیب دسیا آل نو پھاڑ کے مضبوطی نال رکھنے کیڑی گل تو آٹے چ نسل رسول آلی ہے ایک قیامت آل دے پوچھے جانا حضور نے فرمایا میں تو دو شیئیں دیتی جانا آل تے قرآن اور رب پوچھنا ہے تو آٹے چ کیڑا کردار ہے آل آڑا یہ بڑا دور دا مسئلہ ہے میں نہیں چاہو ٹھیک ہے کوئی نہیں سمجھ آئی دوسرا ہے قرآن میں نہیں چاہو ٹھیک ہے دسو مکنہ قرآن نو مضبوطی نال پڑھے آئے مضبوطی نال گلاف چاڑ کے گاڑ مارن دی نہیں گال لو اوڑی اوڑی آکھ سبحان اللہ ہوئے ہوئے مضبوطی نال پڑھن دا مطلب ہے بس سر نام ہی ہوئے قرآن موڑ بھی پڑھی ہوئے
مضبوطی نال پھڑن دا ہے مطلب ہے دھڑ نہ بھی ہوئے سر کدائی ہوئے دھڑ کدائی ہوئے مڑ بھی مالک وعدہ ہولا شریک دا کلام پڑھیندا رہ جاوے میرے نبی سرور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دے پوچھ ہوے گیا کیڑا کیڑا آل نال پیار کردا ہے کیڑا کیڑا آل دا غدار ہے چہارو بندہ جڑا آل دا غدار ہے پھڑیا جاوے گا کیونکہ قیامت والے دے اوندا چہرہ کالا ہو جانا ہے ہارو بندہ جڑا آل دا ہو بدار ہو جا اوندا چہرہ 14ویں دے چن وانگو چمکدا ہونا ہے تے مولا علی سرکار جدا چہرہ چن وانگو چمکدا ہویا اونوں پھڑ کے اپنے ال کر لین گے اڑا آ جا جے دنیا وچ ساڈا رہے ہن جنت وچ وی ساڈے نال ہوے گا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خود لکھے حضرت عباس حضرت علی حضرت جعفر آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنے محبوں کو سفید روح اور بغض رکھنے والوں کو سیاہ روح سے پہچان لیں گے یعنی قیامت والے دے چہرہ اوندا ہی چمکنا ہے جڑا نبی دی آل دا وفادار ہویا ذوق نڑا کو سبحان اللہ تے خدا دا ناجے مصطفیٰ کریم دی آل دے ہو بازار بن جاؤ انی محبت ہوئے مد مقابلے نہ محبت اندہ نا نہیں جے با آل نال محبت ہوئے صحابہ نال نفرت ہوئے اندہ نا محبت نہیں محبت اندہ نا ہے آل نال محبت اجدی ہوئے جویں صدیق دسے آئے سختیاں بھی بڑی ہے نا اگلی بھی پہ جاندی حضور دے صحابہ بھی کمال دے حضور دی آل بھی کمال حضور دی ہر نسبت والی شے کمال ہے ہر او ذات جن دے نال حضور دی نسبت ہے جن دے نال تعلق ہے حضور دا وہ شے لا جواب ہے حضور دے صحابی بھی کمال نے تے حضور دی آل بھی کمال ہے تے حضور دی آل دی محبت میرے نبی خود دس رہنے ہوئے میری آل دا لحاظ کرے آجیا میری وجہ تو میری آل دا لحاظ کرے آجیا کیونکہ قیامت آلے دے کلو حسب و نسب ینقطعو یوم القیامہ منقطعو یوم القیامہ قیامت آلے دے ہر بندے دا حسب بھی ختم ہو جائے گا نسب بھی ختم ہو جائے گا لیکن قیامت آلے دے میرا حسب بھی چلے گا نسب بھی چلے گا حضرت عمر پاک حضرت مولا علی نے پیغام بھیجیا آپ دی بیٹی دے نکاح دا جناب ام کلثوم حضرت پاک عمر نے فرمایا کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کرو لوگاں اعتراض کیتا آپ دی عمر بہت زیادہ تے حضرت علی دی صاحبزادی نال تے آپ نے فرمایا میں حضور کو سنے ہر حسب تے نسب قیامت والے تے ترٹ جانا ہے حضور دا نسب نہیں ترٹنا میں تے صرف نسب قائم کرنا ہے حضرت عمر پاک دماد علی نے ایک گرنٹڈ گل ہے تو سیدھاب کیا کو سبحان اللہ حضرت مولا علی دی صاحبزادی ام کلثوم حضرت پاک عمر دے نکاح چنے دب کیا کو سبحان اللہ لاجپال حضور سرکار دے صحابہ مصطفیٰ کریم دی آل نال اینی محبت کرنی سواری تے کوئی حضور دی آل دا فرد ہونا سامنے حضور دے کسے صحابی سواری تے ہونا عموماً حضرت عثمان غنی حضور دی آل نو سواری تے ویکھنا حضرت عثمان غنی اپنی سواری کھلارنی گھوڑے تو لانا ہاتھ بال کے کھلو جانا تے حضور دے یارا آپ دے خادمہ پوچھیا سونے خلیفہ وقت مسلمانہ دا امیر المومنین سواری تو لے کے کھڑو رانا ہے میرے نبی دے یار نے فرمایا وہ تسی نو جان دے سید زادے آ رہے نے میں کونا سواری تے سوار جا
حضور دی آل نال ایڈا پیار کردے نے قیامت والے دے وائی کوئی نہیں ہونی حضور دی آل تو بڑے قیامت والے دے وائی کوئی نہیں ہونی دنیا تے بھی او بندہ دھتکاریا جاندا ہے جڑا حضور دی آل دا بغض رکھدا ہوے جڑا حضور دی آل تو دور ہوے اس آل نال پیار کیوں نہ کریے جنہ دی تطہیر دی گواہی رب قرآن وچ دے اس آل دا پیار کیوں نہ پائیے جنہ نو میرا نبی مبالے واسطے لے کے آوے اس آل نال پیار کیوں نہ کریے جنہ دے بارے خود قیامت والے دے خدا پوچھے گا انہاں ہستیاں دی شان خدا جانے جس وچ مولا علی او وی کمال امام حسن او وی کمال امام حسین او وی کمال سیدہ زہرا او وی کمال اسی تے اسی رہ گئے اللہ دی نورانی مخلوق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے بھیجیا جا علی نو بلا کے لیا حضرت ابو ذر غفاری گئے بوا کھڑکایا اندر کوئی شے نہیں اندر جا کے نہ گھر علی نے نہ حسن نے نہ حسین نے نہ حضور دی دھی پا گیا لیکن حیران ہو گئے کھڑک پیا ہو گئے گھارج شور مچیا ہو ہے بوا کھول کے اندر ویکھیا حیران ہو گئے علی دے گھر دی چکی چل رہی ہے چلاؤن والا کوئی نظر نہیں ہوتا دوڑ دے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے حضور نے فرمایا علی نو کوئی نو بلایا میرے نبی دی بارگاہ وچ صحابی آندا ہے تسی علی دی گل کر دے ہو میں حیران ہو کے آیا فرمایا خیر تے ہے وے عرض کی یا رسول اللہ زندگی گزر گئی ہے پہلی باری ویکھیا ہے چکی چلائے والے تو بڑے گزر چل رہی ہے حضور مسکرائے فرمایا تسی نہیں جان دے اے میری نسل ہے اے میری آل ہے چکی آپ نائی چل رہی ہے اللہ دے نورانی فرشتے چلا رہے جنہ دے گھر دی چکی فرشتیاں ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچپن چبال جھولے چہو اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھڑدا ہے جھولا جھلائی رکھو مصطفیٰ دی آلے چکی چلاؤن والا کوئی نہ ہوئے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھڑدا ہے چکی چلائی رکھو تاکہ آن والی نسل نو پتہ لگ جاوے اے ذات ناپاک دی محتاج ہے نہ پانی دی محتاج ہے نہ خلافت دی محتاج ہے نہ شاہی دی محتاج ہے جنہ دی چکی چلاؤن والے فرشتے توجہ میرے حال اللہ صرف دسنا چاہتا ہے اے ذاتہ نہ خلافت دیا محتاج نہ سیٹ دیا محتاج نہ بیعت دیا محتاج نہ پانی دیا محتاج جیڑا فرشتہ چکی چلا سکتا ہے پاک آیا آسان ہے ہولی ہولی اور ہولی ہولی جیڑا فرشتہ کلیاں چکی چلا ہوئے وہ تھوڑا جا پانی نہ لے آ سکتا انجی ہاتھ ہوگی یہ صرف حسین پاک دسیا ہے توجہ میں کوشش کرنا ایک منٹ ہی سمجھا دے ماں کون ہے بوئے تھے میں اسیرہ کھانا چاہیا تھے اللہ اللہ تو کھا لے پانی نہ روزہ افطار کیتا دوجہ دے کون ہے میں یتیم کھانا انچہ دیتا ہے تریجے دے کون میں یتیم کھانا انچہ دیتا ہے مسکین ترائے دے اسیر مسکین یتیم ترائے دے آوے حالت بھی روزے دی ہوئے جیڑے سارا کھانا ان دے چھڑ دیں وہ باغ منگ دے بتیں اچھا ایک باری سائلنٹ لا کے آنکھوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ ان دے نالو جرنل موڈی ٹھیک ہے خدا دے بندے ہو دب کے آنکھوں سبحان اللہ
جس بوئے تے جبرائیل اسیر بن کے آوے یتیم بن کے آوے مسکین بن کے آوے خالی نہ جاوے خود ہی واقعہ بیان کر دے اینو روٹی کھڑ دے روٹی صدوق کہتے صدوق کی دے وہ جڑے قافلے بچے قافلے دے جڑے انہیں اٹھا دکھلا ہے اچھا کتاری دے جڑے ان کتار تے غلام دے ہاتھ دے غلام کی جان دے جان دے اٹھ کی جان دے یا اے چھڑ دے ہو یا پاک چھڑ دے ہو تسا سنیا ہونا ہے مولا علی دی سخاوت بیان ہو رہی ہے ایک بندہ آیا میں نے روٹی چاہی دی ہے آپ نے فرمایا سجنہ انو روٹی کٹ دے فرمایا تھیڑے وچے تھیڑا صدوق وچے صدوق اٹھتے ہوئے اٹھ کافلے وچے کافلہ غلام دے ہاتھ چے علی دی سخاوت جوش چاہیے فرمایا غلام تو لے کے اٹھا دا کافلہ سارا ساز و سامان جیڑ دے اوہ ظالم دیا بچیا اٹھا دا کافلہ کتے چار کھجوران دے رکھ دیتے یا اے واقعہ جان دے یا باغ جان دے جیڑا اٹھا دیا کتارا لٹاریا ہوئے وہ باغ واسے اپنا حرم نہیں گھال سکتا تے جیڑا گھروں سارا مال